بڑی خوبصورت نصیحت ہے. فرماتے ہیں کہ ثلاث من اعلام الایمان، تین چیزیں ایمان کی علامات میں سے ہیں. اغتمام القلب بمصائب المسلمین، اگر مسلمان مصائب و آلام میں مبتلا ہوں تو تمہارا دل غمزدہ ہو جائے. اگر عالم اسلام تکلیف میں مبتلا ہے، امت دکھ میں ہے، درد میں ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، تو تمہارا دل غمزدہ ہو جائے تو انہیں نصیحت کرو، ان کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کوئی کوشش کرو، کچھ گفتگو کرو. وَإِن جَهِلُوهُ وَكَرِهُوهُ، اگرچہ وہ مسلمان تمہاری بات کو اچھا نہ سمجھتے ہوں لیکن تم ارشاد کی کوشش کرو. اب آپ غور کریں کہ اس وقت فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، بیت المقدس میں مغربی کنارے میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، 12,000 صرف رپورٹڈ ڈیتھ ٹول ہے، جن میں کم و بیش 6,000 بچے ہیں. یہاں تک کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، مغربی ممالک میں وہ لوگ جو مسلمان بھی نہیں ہیں وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر احتجاج کر رہے ہیں. اور ان کو بھی یہ بات اب سمجھ آئی کہ یہ عالمی سطح پر جو یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی بات کی جا رہی تھی، یہ این جی اوز جو ہیومن رائٹس کی بات کر رہی تھیں، دراصل ہیومن رائٹس کا جو چرچا ہے وہ ریاستیں، عالمی طاقتیں اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کرتی ہیں. عام انسان کے حقوق ان کے پیش نظر. اور یہ بہت خوبصورت وقت ہے کہ مسلمان اہل علم ایسے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں. ان کے دل نرم ہوئے ہیں. تو اگر ہمیں یہ کیفیت نصیب نہیں ہوئی کہ غزہ کے مسلمانوں کو دیکھ کر ہماری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوں، اس دکھ اور درد کو ہم محسوس کر رہے ہوں، کچھ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی کیفیت کو ریویو کرنا چاہیے. تو فرماتے ہیں اغتمام القلب بمصائب المسلمین. پھر فرماتے ہیں کہ امام احمد بن سلمہ فرماتے ہیں کہ اوصانی ذنون لا تشغلنک عیوب الناس، تمہیں لوگوں کے عیوب غافل نہ کر دیں، عن عیب نفسک، کہ تم اپنے آپ کو دیکھنا بند کر دو. لست علیہم برقیب، اللہ نے تمہیں لوگوں کے اوپر نگہبان نہیں بنایا ہے کہ تم لوگوں کی جاسوسی کر کے ان کے گناہ جمع کرتے رہو، تمہارا کام نہیں ہے. اپنے آپ کو دیکھو. پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو اس عیب جوئی سے اپنے آپ کو بچا لے. فرماتے ہیں کہ سب سے عقل مند وہ ہے جو کسی محدث کو سراپا گوش بن کر سنے، پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ اس حدیث کو سنا جائے. وَإِن كَانَ بِهِ عَالِمًا، اگرچہ وہ حدیث پہلے سن چکا ہو. یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کا ادب ہے کہ اگر 1000 مرتبہ بھی آپ اس حدیث کو سن چکے ہیں اور دوبارہ وہ حدیث کہیں بیان ہو رہی ہے تو آپ اسی ادب اور انہماک کے ساتھ سنیں گے گویا کہ آج پہلی مرتبہ اس بات کو سنا جا رہا ہو. تیسری بات فرماتے ہیں حق کو قبول کرنے میں جلدی کیا کرو. وَإِن جَاءَ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ، اگرچہ تم سے چھوٹے اور نیچے کے شخص کی طرف سے حق کی بات کر دی جائے. اور شیخ نے یہاں ایک جگہ لکھا ہے کہ حق کا بھی ایک ادب ہوتا ہے، اور حق اور سچ کا ادب یہ ہے کہ جہاں سے ملے قبول کرو.